بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ سورہ توحید ہے، اس کے بہت سے فضائل صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ پڑوسی تھے قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کی شکایت کی کہ رات وہ قیام اللیل کر رہے تھے اپنی چھت پہ، اور ان کی قرأت کی آواز مجھے گھر میں سنائی دے رہی تھی، اور اپنے پورے قیام میں ہر رکعت میں انہوں نے سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بار بار پڑھی۔ حالانکہ قرآن کے حافظ ہیں تو باقی سب چھوڑ کے صرف اسی صورت پر اکتفا کرتے رہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر سورہ اخلاص بار بار ہر رکعت میں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کأنہ یقللها، یعنی ابو سعید خدری کے سوال کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس صورت کو، اس کے بار بار پڑھنے کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، اس عمل کو چھوٹا قرار دے رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما علمت انہا لتعدیل ثلث القرآن، کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ سورت کو یہ درجہ اور شرف حاصل ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ابو درداء کی روایت سے ہے، وہ جامع ترمذی وغیرہ میں، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لو؟ 1/3 قرآن تم ایسا نہیں کر سکتے؟ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ نحن اضعف من ذلك واعجز، نہیں ہم تو اس سے عاجز ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں۔ ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن کا معنی 10 پارے روزانہ پڑھنا بہت مشکل عمل ہے، ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے۔ اور بھی اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ جہادی مشن ترتیب دیا اور ایک شخص کو اس کا امیر مقرر کیا، اور وہ کامیاب واپس لوٹے فتح یاب ہو کر۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے امیر کی رپورٹ طلب کی، وہ کیسے تھے اور انہوں نے کس طرح تمہیں چلایا اور تم سے کام لیا۔ تو صحابہ نے بہت تعریف کی، اور اس کی دلیل یہ کہ کامیاب لوٹیں۔ لیکن ایک عمل ہم نے بڑا عجیب محسوس کیا، دوران سفر جب بھی جماعت کرائی تو قرأت کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتے تھے، قل هو اللہ احد سے۔ فرمایا کہ پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے 2 وجوہات بیان کی کہ انی احبها، مجھے اس سورت سے محبت، اور ساتھ یہ کہا کہ لأنها صفت الرحمن، اور کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفات پر مشتمل، جو اس سورت کا موضوع ہے وہ رحمان کی صفات، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، اور میں اس کو بکثرت پڑھتا ہوں، اور نماز میں بھی اپنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں، اپنی اسی محبت کی بنا پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخبروہ بأن اللہ یحبہ،
اسے خبر دو کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگا کہ تم نے اس صورت سے محبت کی، یہ صفت الرحمن ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا ہے اس صورت کی محبت کی بنا پر، یعنی محبت کا جواب محبت سے۔ اور وہی محبت کرنے کو جی چاہتا ہے اگر محبت کا جواب محبت سے نہ ملے۔ جیسے یہ دیوار کہے کہ مجھے دیوار سے محبت، کیونکہ دیوار آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ ہاں پسند ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن محبت نہیں کہہ سکتے۔ محبت کا لفظ وہیں استعمال ہوگا جہاں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو منکرین ہیں جیسے جہمی اور معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو نہیں مانتے، اور آج کے جہمیہ اشاعرہ ماتریدیہ، امام بغوی نے لکھا ہے کہ متأولین جو ہیں صفات میں تعویلیں کرنے والے، یہ تعویل کی آڑ میں اپنے انکار کو چھپاتے ہیں۔ یعنی جہمیہ نے کھلم کھلا انکار کیا اللہ کی صفات کا، اور تعویل کرنے والوں نے تعویل کی آڑ میں اپنے انکار کو چھپایا، حقیقت میں وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ اب محبت کا معنی ارادہ انعام، حالانکہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت ہے، کیا فرق کرو گے پھر ارادہ میں اور محبت میں؟ تو محبت ایک مستقل صفت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ صریح حدیث ہے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور جواب کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا، لیکن تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں۔ جناب تشبیہ لازم آئے گی۔ تشبیہ کیوں لازم آئے گی؟ کہ محبت تو مخلوق کرتی، اور پھر محبت کرنا یہ تغیر کو مستلزم ہے، تغیر لازم آتا ہے، دلی جذبات تبدیل ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے اظہار محبت کریں گے تو وہ جذبات آپ کے دل میں آئیں گے، اور یقیناً آپ کے مزاج میں، طبیعت میں تغیر آئے گا، اور اللہ کی ذات میں تغیر نہیں۔ یہ محبت انفعالی صفت ہے، اور انفعال تغیر کو موجب ہے۔ غضب آئے تو اندر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پیار ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تعجب ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ سارے تغیرات اللہ اس سے پاک۔ اللہ کے بندو جو اسماء و صفات کا قاعدہ ہے اسے پڑھ کر اس میدان میں داخل ہو، اور وہ قاعدہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ اسی ذات کا فرمان میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے یہ معلوم نہیں، کیا ہماری طرح کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اور یہ قاعدہ ہر صفت پر جاری ہوگا۔ تو اصل جو غلطی کی جڑ ہے وہ ہے خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، خالق کی قدرت کو، خالق کی صفات کو مخلوق کی قدرت پر اور مخلوق کی صفات پر قیاس کرنا، اصل یہ غلطی کی جڑ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات اسماء حسنہ ثابت ہیں ان سب پر ایمان، کیونکہ ثابت ہے۔ کیفیت معلوم نہیں، نام بیان ہوئے، صفات بیان ہوئیں، افعال بیان ہوئے، جو بیان ہوا اس پر ایمان ہے۔ کیفیت بیان نہیں ہوئی، وہ اللہ کے سپرد۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اس کے سارے نام، ساری صفات اور سارے کام کامل و اکمل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، کامل و اکمل۔
وہ سارے نام حسنہ ہیں جن میں کوئی عیب اور کوئی خامی نہیں. تو یہ حدیث یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہے، اور محبت وہیں کی جاتی جہاں محبت کا جواب محبت سے ملے، اور جہاں محبت کا جواب نہیں ملتا اس سے محبت نہیں ہوتی. اور یہ خالق کائنات کا احسان کہ اس بندے نے اس صورت سے محبت کی، اور اس لیے محبت کی کہ یہ صفت الرحمن ہے. جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے. اور اسی قسم کا قصہ ایک اور بھی جامع ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ جماعت کرواتا ہے اور وہ اپنی قرأت کا آغاز یا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا ہے. پوچھا گیا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی تھا کہ یہ صفت الرحمن. اس سے اعلیٰ علم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اس سے محبت. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حبک ایاہ ادخلک الجنہ. اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی اس سورہ کی محبت. تو یہ اس سورہ کے بعض فضائل جو احادیث میں وارد ہیں، ان فضائل کی معرفت سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا. اگر یہ احادیث نہ ہوتی تو عام قرآن کی طرح سورہ اخلاص بھی ہوتی، لیکن یہ حدیث کا ایک شرف، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس وحی کا ایک احسان کہ ہمیں یعنی اضافی علم اس وحی سے ملا جو اس سورت کی محبت کا موجب بن گیا، اس سورہ کی محبت کا باعث بن گیا. بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا میں، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اسی طرح مسجد میں آ گئے تو ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اور دعا بلند آواز سے کر رہا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اور کیا اس کی دعا تھی؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ. کیا انداز! اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. اپنی اس معرفت کے ناطے، اس معرفت کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وہ اپنی دعا میں پوری سورہ اخلاص پڑھ دی. آپ نے دعا سنی اور فرمایا کہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى ودعي به اجاب. اس نے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر لی، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے، جب بھی اس نام کے واسطے سے مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور جب بھی سوال کرو گے وہ پورا ہوگا اور اللہ قبول کرے گا. مانا یہ سورت اسم اعظم پر بھی مشتمل، وہ مخفی ہے، وہ کون سا ہے وہ ہم نہیں جانتے، مخفی ہے. تو یہ بھی سورت کے فضائل میں داخل اور شامل. ہم آگے بتائیں گے کہ یہ فضائل کیوں ہیں.